نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کا بنانا، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کا آنا جانا، لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔ یعنی جو یہ آسمان ہیں اور زمین ہے اور یہ جو دن اور رات آتی ہے، یہ اگر اس میں کوئی سوچ لے تو اس میں یعنی ظاہری نشانیاں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کی، جو اللہ کی وحدانیت پر شہادت کرتی ہیں۔ یہ سب چیزیں، کیونکہ کوئی بھی انسان، جن، دیو یا فرشتہ وغیرہ جو بھی مخلوقات ہے، انہوں نے ان چیزوں کو نہیں بنایا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے امر سے پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے،
جو عقل رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل نہیں رکھتے وہ حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، حیوانوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے اس میں کوئی بھی نشانی نظر ہی نہیں آتی۔ وہ تو بس پیدا ہو جاتے ہیں، پھر بڑے ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں، بس وہ کہتے ہیں کہ یہ تو رات دن آتا ہی رہتا ہے، یہ تو پہلے سے ایک نظام چل رہا ہے، اور بارشیں بھی آتی ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، اور یہ سب کچھ ایک مشین کی طرح بس چل رہا ہے۔ لیکن یہ تو سوچے کہ یہ مشین بھی کسی چیز سے چل رہا ہے۔ بجلی اگر نہ ہو تو مشین نہیں چل سکتی، اگر کوئی اس پہ فورس خرچ نہ ہو، یعنی ہاتھ کا یا کسی بجلی وغیرہ کا، تو وہ چل ہی نہیں سکتی مشین۔ اس لیے اس میں اللہ کا امر ہے، جو کائنات میں یہ جو سورج چل رہا ہے، چاند چل رہا ہے، یہ جو تارے چل رہے ہیں، یہ جو دن رات آ رہا ہے، یہ زمین اور آسمان جو بنے ہوئے ہیں، اس میں یہ جو دریا ہیں، یہ پہاڑ ہے، یہ درخت ہے، اور یہ بڑے بڑے سمندر ہیں، یہ ایسے ہی پیدا کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ پاک دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو باطل پیدا نہیں فرمایا ہے، یعنی بیکار چیز پیدا نہیں فرمائی ہے، یہ کام کی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمائیں، اور ان چیزوں سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اب یہ انسان جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور یہ چیزیں بھی اللہ پاک نے پیدا فرمائیں اس کے لیے پہلے سے، تاکہ میرا بندہ پیدا ہوگا تو وہ یہ چیزیں استعمال کرے گا۔ تو پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی خوراک کا بندوبست کر دیا، اس کے لیے ہوا اور پانی کا بندوبست کر دیا، کیونکہ اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا پہلے اس انسان کے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا فرمائیں، اور پھر اس انسان کو پیدا فرمایا تاکہ میرے بندے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب اللہ کے یہ بندے اللہ کو یاد نہ کرے یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے شرک کو یا کفر کو بڑا ظلم قرار دیا گیا کہ آخرت میں اس کی معافی ہے ہی نہیں، یہ جہنم سے نکلے ہی گے نہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے، وقعودا اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور کروٹ پر لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں اے رب ہمارے، آپ نے یہ عبث نہیں بنایا یہ کائنات، سبحانک فقنا عذاب النار، آپ پاک ہیں سب عیبوں سے، سو ہم کو بچائیے دوزخ کے عذاب سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف بھی اس میں کرتا ہے، یعنی ایک بندہ خدا کا جو بندہ ہوتا ہے، مومن بندہ ہوتا ہے، مسلمان بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، کھڑے ہو کر بھی، چلتے پھرتے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی، اور اگر وہ لیٹ جاتا ہے جب تک نیند نہیں آتی تو اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اور اللہ کی صفاتی نام لے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتا رہتا ہے۔ اور پھر اگر اس کی زمین اور آسمانوں میں کسی چیز پر بھی نظر پڑتی ہے تو اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس میں اور کوئی بھی شریک اس کے ساتھ نہیں ہے اس کی خلقت میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ما خلقت ھذا باطلا، اللہ پاک نے اس کو
عبث پیدا نہیں فرمایا ہے، یعنی یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بالکل کام کی چیزیں ہیں۔ ایک جنگل میں آدمی جا رہا ہے مثال کے طور پہ، اور اس نے ایک کمرہ بنایا دیکھا، تو وہ اسی وقت اس کو یہ خیال آئے گا کہ ادھر کبھی کسی وقت کوئی آدمی یعنی انسان رہتے تھے، کیونکہ حیوان ایسے کمرے نہیں بنا سکتے کہ اس نے 4 دیواریں کھڑی کی اور پھر اس کے اوپر صحیح طرح چھت ڈال دیا، اس پر لکڑیاں ڈال دی، پھر مٹی ڈال دی، پھر اس پہ لپائی کر دی، اور پھر یعنی اس میں دروازے لگا دیے۔ یہ کمرہ جب یہ دیکھتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ ادھر کبھی نہ کبھی کوئی انسان رہتا ہوگا۔ اب اگر وہ کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے لیکن اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ادھر کسی نے یہ بنایا ہے ضرور۔ جب ایک کمرہ خود سے خود نہیں بن سکتا ہے خود بخود، تو پوری کائنات، یہ زمین اور آسمان اور یہ تمام مخلوقات کیسے خود پیدا ہو گئی؟ تو ادھر تو رد ہوئی ان لوگوں پر جو کمیونسٹ ہے یا سوشلسٹ ہے، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یعنی دہری لوگ جس کو کہتے ہیں، اور پھر دوسرے لوگ جو مشرک لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس میں یعنی 2 خدا ہوتے تو یہ کب سے کب میں یہ ختم ہو جاتا یہ نظام، کیونکہ 2 آدمی بھی اگر شراکت دار ہو تو کبھی نہ کبھی تو ان کی آپس میں جڑپ آ ہی جاتی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں، کوئی 2 بادشاہ کبھی ایک دوسرے پہ آتا ہے، دوسرا تیسرے پہ حملہ کرتا ہے، اسی طرح یہ چیزیں جاری رہتی ہے۔ لہذا اگر زیادہ نہیں 2 بھی خدا ہوتے تو یہ نظام قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے یہ کائنات ختم ہو جاتا۔ لہذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ صرف اور صرف ایک ہی ہے جو سپر پاور ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے، جس کو آپ نے دوزخ میں ڈالا سو اس کو رسوا کر دیا، یعنی جو دوزخ میں چلا گیا وہ ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گیا، رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں کوئی گناہگاروں کا مددگار۔ جو دوزخ میں چلا گیا تو اس کی کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی فرشتہ، یعنی کافر۔ جو مسلمان ہوں گے وہ بعد میں نکلیں گے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کر کے، یعنی جہنم میں جتنی دیر ان کا فیصلہ ہوا ہوگا تو وہ اس میں جلے گا، پھر اس میں سے نکلے گا، لیکن یہ کفار کے لیے ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے رب ہمارے، ہم نے سنا کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان لانے کو، ان آمنوا بربکم، کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا، سو ہم ایمان لے آئے۔ یہ مسلمانوں کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسلمان ہیں جنہوں نے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی زمانے میں کوئی بھی پیغمبر آیا اور اس نے آواز لگائی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اور انہوں نے وہ کلمہ پڑھ لیا اور پھر ان کے ساتھی بن گئے تو وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آواز لگائی اور جو لوگ مسلمان ہوتے گئے اور ایمان لاتے گئے، تو انہی کا حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یعنی اے ہمارے رب، ہم نے جب آپ کی یعنی آواز سنی، پکارنے والے کی آواز سنی تو ایمان لانے کی، تو ہم نے ایمان لایا۔ تو پھر سوال کرتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، تو اے ہمارے رب اب بخش دے گناہ ہمارے، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے برائیاں ہماری، یعنی ہمارے جو گناہ ہیں وہ ہم سے معاف کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور موت دے ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ۔
ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے رب ہمارے دے ہم کو جو وعدہ کیا آپ نے ہم سے، علی رسولک اپنے رسولوں کے واسطہ سے، ولا تخزنا یوم القیامہ اور رسوا نہ کر ہم کو قیامت کے دن، بے شک آپ وعدہ کے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک آپ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔